نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے۔ شاہدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیان کرنا، آگاہ کرنا، کسی حقیقت سے آگاہ کرنا۔ مراد یہاں کیا ہے؟ گواہی دینا۔ اور گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو کسی چیز کو جانتا ہو۔ انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائماً قائم بالقسط انصاف پر، عدل پر، لا الہ الا ہوا اور نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے بیان کر دیا، آگاہ کر دیا کس بات کو؟ انہ لا الہ الا ہوا، اس بات کو کہ اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نمبر 1۔ اور اس بات کو قائم بالقسط، قائم انصاف پر یعنی عدل و انصاف پر قائم رکھنے والا ہے۔ قسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ کہ اللہ ایک ہے، توحید پر قائم ہے۔ گویا انسان کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اٹریکشن سے انسان صرف اس وقت اٹھ سکتا ہے جب اس کے دل میں توحید راسخ ہو، ایک اللہ، سب کچھ وہی ہے میرا، تب اس کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ عدل، قائم بالقسط۔ توحید کے بغیر عدل نہیں آتا، اعتدال نہیں آتا۔ عدل و انصاف کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ توحید، اور اعتدال کے معنی میں بھی، عدل و انصاف کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اعتدال کے معنی میں بھی۔ اعتدال کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، بنین اور اموال میں عدل کی رائے کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ یا رب یہ تو نہیں ہو سکتا ہم ان چیزوں سے اٹریکٹ نہ ہو، لیکن مجھے تو توفیق دے، میں تیرا حق بھی دوں اور اپنا حق بھی، دنیا کے کام، دنیا کی ضروریات بھی اور تیری رضا بھی، کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی عدل ہے۔ کبھی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی کرنا کیا ہے؟ غلو ہے، اسراف ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین ہے ہی عدل پر قائم، عقائد میں عدل، عبادات میں عدل، گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا خدا کیا پسند کرتا ہے؟ عدل پسند کرتا ہے۔ اس نے ساری کائنات کو عدل پر قائم کیا ہے، ہر چیز عدل پر قائم ہے۔ کیسے؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کھڑی نہیں ہو سکتی بیلنس کے بغیر، قائم بالقسط ہے۔ چھوٹی چیز بھی اگر اس کا بیلنس خراب ہو جائے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز ہو وہ سیدھا کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو کائنات کا نظام نہیں ہو سکتا جب تک اس میں عدل نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اس میں عدل ہے، بیلنس ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ اس کا بیلنس خراب نہ کرو، جو کرنا چاہیے اس کو کرو، اس کے کیے بغیر بات نہ بنے گی۔ حقوق میں کمی نہ کرو، اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب ہم پر ہے ہم اپنا فرض پورا کریں۔ شریعت میں بھی، دین کے معاملات میں اور کائنات کے معاملات میں بھی، دنیا میں بھی، ہر چیز میں عدل سے کام لو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کفر پر کوئی حکومت چل نہیں سکتی، لیکن ظلم پر نہیں چل سکتی،
یعنی اگر کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس کی بنیاد کفر پر ہے لیکن وہاں عدل ہے، انصاف ہے، تو وہ چلے گی، چاہے وہ دنیا کے لوگ ہوں۔ لیکن کوئی اسلامی حکومت بھی ہے برائے نام اور اس میں ظلم ہے تو وہ چل نہیں سکتی۔ کوئی بھی چیز ظلم کے ساتھ چل نہیں سکتی، یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں عدل سے کام لینا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا حق بھی دینا ہے اور اسی مال اور اولاد کے ذریعے آخرت بھی کمانی ہے۔ تو یہاں خاص طور پر اللہ کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ ایک ہے، نمبر 2 وہ کس پر قائم ہے، انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے خود اپنی کائنات کے اندر انصاف قائم کر رکھا ہے، کائنات چل ہی انصاف پر رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ یہ پسند کرتا ہے لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ یہ عدل اس کا کہاں نظر آتا ہے؟ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔